السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے ملک پاکستان میں ایک عجیب سی صورتحال بن چکی ہے۔ دین دشمن جو مخالفین ہیں وہ دین کی خود تو بنیادی باتوں سے واقف ہی نہیں ہیں، اور وہ دن رات علماء اکرام کے خلاف ہرزہ افزائی کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کے دلوں میں ان کی علماء اکرام کی محبت کو ختم کیا جائے، تاکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ علماء اکرام اس چراغ کی مانند ہیں جو اندھیریوں میں حق اور سچ کا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ علماء اکرام لوگوں کو دین کی تعلیم، قرآن کو لوگوں کے دلوں پر سجاتے ہیں، سیدھا راستہ، اختلافات تمیز سکھاتی ہیں اور دیندار بناتے ہیں۔ لیکن دین دشمن کو یہ بات بالکل ناگوار لگتی ہے۔ اس معاشرے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جس کا کام دن رات علماء اکرام پر طنز کرنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں دوستو، یہ لبرل طبقہ جو ہے، یہ علماء اکرام کا ہر وقت ان کا مذاق اڑانا، ان کی پگڑیاں اچھالنا، ان پر بہتان، پروپیگنڈے، الزامات تراشیاں، فیک ویڈیو، فیک آڈیو بنا کر ان کے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو جس کے دل میں چاہ رہا ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ کبھی کسی علماء کرام تو کبھی کسی علماء کرام پر جھوٹ الزامات اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھ لیں، کیونکہ میں ان کا شاگرد ہوں، مرید ہوں، تو میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان پر کبھی اے آئی فیک ویڈیو بنا کر کسی عورتوں کے ساتھ ان کو بٹھا کر ان کی بیویاں بتایا جاتا ہے، تو کبھی کوئی بچوں کی ان چہرہ بنا کر ان کی میمز بنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس بارے میں وضاحت بھی دی، بیان بھی دیا کہ ہم ہر وقت وضاحت بیان نہیں دے سکتے، کہ ہمیں اور بھی دینی معاملات کام ہوتے ہیں۔ اب کچھ طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو علماء کرام کو ہرزہ سرائی تو ہرزہ سرائی، اب ان کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کی ایک حد لیول تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں نے حد ہی کر دی ہے دین مخالفت۔ اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں مفتی طارق مسعود صاحب پر بات کرنا چاہوں گا۔ اب مفتی طارق پتہ نہیں مفتی طارق مسعود صاحب پر جو بیان بازیاں، ان پر الزامات یا پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کا مفتی صاحب سے حسد ہے، جلن ہے، فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، جانی دشمنی ہے۔ اللہ بہتر جانتے، اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اب میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ مفتی صاحب کو لوگ جاہل، گمراہ، فتنہ، فاسد، جابر، قاتل، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ مجھے 5-4 لوگوں نے کہا بھی ہے اس بارے میں۔ میں نے خود بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو 5-4 ویڈیو بنا کر ان کو پیش کی کہ آپ کے بارے میں یہ لوگ اس قسم کی رائے رکھتے ہیں، تو آپ ضرور اس بارے میں اپنا وضاحتی بیان دیں۔ تو اب ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق مفتی صاحب سے سوال چاہتا ہے کہ ہمارے ان سوالات کے جواب دیے جائیں۔ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار بھائی، یہ لوگ کہتے رہیں گے، یہ شروع سے ہیں، منافقین ہیں، حاسدین ہیں، کہتے رہیں۔ تو جو مسلمان ہیں، جو مفتی طارق مسعود صاحب کے جو فین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے فیور میں، ان کے حق میں ضرور بیان دے کہ یہ جو لوگ مفتی صاحب کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب قاتل ہے، جبار ہے، فاسق ہے، کراچی کا گنڈا ہے۔ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں میرے خیال میں نے مختصر سا کہا، مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ایک
ویڈیو میں کہا جا رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک غیر قانونی ایجنسی ہے، ایک شیطانی تنظیم ہے، ایک گروہ ہے، لوگ ہے جو لوگوں پر جادو، جنات، شیاطین مسلط کرتی ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ جو بھی مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنے کے لیے آتا ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ایک ٹیم ہے، شیطانی تنظیم ہے، وہ ان پر شیاطین، جادو، جنات مسلط کر کے جب وہ اپنے آبائی علاقے گاؤں میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، تو ان کے ہر طرح کے، ہر قسم کے جانی مالی نقصان ہوتے ہیں۔ ان کو پریشان تنگ کر کے، ان کو ذہنی ہر طرح سے تنگ کر کے، مالی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے ان کو بیمار، لاچار، پریشان کر کے، ان کو مجبور، ڈرا دھمکا کر ان کو اپنی ایجنسیز میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان سے بینکوں سے لون دلوایا جاتا ہے، اور وہ کچھ دن ہی ان کی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، ان کی شادیاں کی جاتی ہیں، شادیوں کا لالچ، کمپنی کا لالچ دے کر، تو چند دن کے بعد وہ پھر لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں رہتا۔ تو تمام جو ان کا مفتی صاحب نے جو بینکوں سے دلوایا ہوا ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام مفتی صاحب ہڑپ کر جاتے ہیں، یعنی کہ لا حول ولا قوت۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اب ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو علماء کرام کے بالکل مخالفت میں ہے، دن دہاڑے کسی کو شہید کر دینا، مار دینا۔ اب ایک کچھ دنوں کی بات ہے، مجھے ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا اپنے حق میں، اپنے فیور میں بیان دیں۔ یہ میرے سوال ہیں کہ مفتی صاحب کی کیا کوئی ایجنسی نہیں ہے، تو غیر قانونی کام نہیں ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب لوگوں پر جنات، شیاطین مسلط نہیں کرتے؟ کیا وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوالات کیے جا رہے تھے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، کاملہ ہدایت دے۔ جو مفتی طارق مسعود صاحب پر الزامات، بہتان بازیاں یا طنز و طعنہ یا بھی فیک ویڈیو بناتے، جو بھی مخالفین میں بنائیں اور بنائیں، ان کی شہرت پر اضافہ ہوگا۔ جو بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے مخالفین ہیں، حسد کرنے والے ہیں، چینل ان سے جلتے ہیں، الزامات، بہتان بازی یا ان فیک ویڈیو بناتے ہیں، جو بھی ہیں، تو کیا مقصد ہے ان کا؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ آخر مقصد ہوتا ہے ایک بات کا، کچھ کرنے کا۔ میں کر رہا ہوں، میرا مقصد ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے فیور میں، حق میں بات کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ کرنے سے ان کی کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ان کے، حالانکہ ان کے شہرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو میں ان حاسدین کو، ان کے مفتی طارق مسعود صاحب کے ناقدین کو، جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ناقدین ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کرے۔ آپ اللہ کے جواب دہ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ کیا جواب دیں گے کہ ہم ایک مفتی عالم دین کے ساتھ، جو دین کی خدمت کیا کرتا تھا، پوری دنیا ان سے واقف ہے، پوری دنیا ان کی خدمت کے اعتراف کرتی ہے، جو ایک عالم دین، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شیخ اہل حدیث ہیں، پتہ نہیں لاکھوں تقریباً ہزاروں تو ان کے شاگرد جو ان سے تعلیم لے رہے ہوں گے۔ آپ ان کی دینی خدمات کو دیکھیں، اگر ٹھیک ہے اب کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن آپ علماء کرام کو دیکھ لیں، وہ اس طرح کی ہرگز بات نہیں کرتے۔ کوئی بات ہو بھی جائے تو کبھی آپ دیکھیں تو ان کو درباری درباری ملا کہا جاتا ہے، کبھی ان کو حکومتی مٹھو کہا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے نا حکومتی امدادی کہا جاتا ہے۔ کوئی اب کہہ رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب یہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں، فتنہ ہیں، واجب القتل، جو جس کے دل میں چاہ رہا ہے۔ تو میں خدا را ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، ہم اپنے علماء کرام کے حق میں بات کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔
تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو میں دوبارہ بھی بناؤں گا، اور جو بھی جتنے بھی ساتھی مفتی طارق مسعود صاحب کے فین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ بھی ضرور اس میں حصہ لیں۔ میں کوئی جرنلسٹ صحافی یا اس سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، میرا بھی لب و لہجہ انداز گفتگو غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا جو نیت ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی ایک اچھی نیت کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب بلکہ تمام علماء کرام کے حق میں ضرور بات کریں۔ اچھا، مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لاکھوں چاہنے والوں ہیں، پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں ان کے فین ہیں، تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے فیور حق میں بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میں کوئی جرنلسٹ صحافی نہیں ہوں، میں بات کر رہا ہوں، بھائی میرا تو حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، میں ان سے بیعت ہوں، میں ان کا فین ہوں، مرید ہوں، میں ان سے عقیدت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، تو میں ضرور اپنا حق ادا کروں گا۔ جو بھی ان سے محبت عقیدت مند ہے، شاگرد ہیں، جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ضرور ان کے فیور حق میں بیان کریں۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب پر اب طنز و طعنیہ، بیان بازی، پروپیگنڈے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، بلکہ مفتی تقی عثمانی پر بھی لگا رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ تو میں بارہا یہ گزارش کرتا ہوں لوگوں سے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے فین ہیں، چاہنے والے ہیں، ضرور مفتی طارق مسعود صاحب کے حق فیور میں بات کریں۔